کہ جو خطہ کشمیر کے لوگ ہیں، ریاست جموں کشمیر جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم جو ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر ہے، لداخ ہے، جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ہم اس سارے کو شامل کرتے ہیں، جو 2,22,236 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور یہ دنیا کے 111 خود مختار ممالک کے رقبے سے بھرا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اور جو ہمارا اس وقت جو پاکستان ہے، یہ ہمارا صدیوں سے تہذیبی اور مذہبی رشتہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹوٹ رشتے میں ہیں، اور کشمیر کا آئندہ بھی مستقبل، خواہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے یا وہ ایک اور پاکستان بنے، وہ یہ ایک رشتے میں رہیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ اب تک کیوں حل نہیں ہو سکا، تو اس میں تو جو پاکستان نے مواقع جو گنوائے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ابھی۔ اس میں دوسرا فیکٹر جو ہے سیکنڈ، اس میں خود کشمیری ذمہ دار ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی قیادت، ہماری لیڈرشپ، کہ 47 کے بعد سے اگر ہماری لیڈرشپ ایک ہوتی، شروع میں شیخ عبداللہ نے نیشنل کانگریس بنائی، پھر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس بن گئی، چودھری غلام عباس، اور اس کے بعد پھر جماعتیں، اور پھر جو اقتدار کی یہ کشمکش میں مبتلا رہے، تو اس میں ویری شارٹلی وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ تو آپ کو پتا ہے ہندوستان کی وہ ہٹ دھرمی ہے، کہ جو اس نے ظالمانہ جو طریقہ اختیار کیا ریاست جموں کشمیر میں۔ یہ پچھلے ہفتے گارڈین کی ٹائٹل سٹوری تھی کہ آپ گنز کے ذریعے لوگوں کے دل کیسے جیت سکتے ہیں، یہ ختم بھی ہو جائے۔ جن لوگوں کے گھروں کے پیارے شہید ہوئے ہیں، کیا وہ اس کو بھول جائیں گے؟ کیا وہ کبھی ظلم نہیں بھول سکتے، خواہ وہ بے شک ہمیشہ کے لیے ان کو غلام بنا کے رکھے۔ یہ سب سے بڑی تو اس میں رکاوٹ ہندوستان کی، حالانکہ نہرو نے خود پرومس کیا تھا وہاں پہ پلیبسائٹ کروائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد جو چوتھا بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو شاید ہم اگنور کرتے ہیں، وہ عالمی رائے عامہ ہے، وہ عالمی ضمیر ہے، جس کے ہم کہتے ہیں جی سفارتکاری ٹھیک ہے، سفارتکاری میں خامیاں ہماری ہیں، جیسی پاکستان کی سفارتکاری ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی۔ ہمارا فورن آفس، ہمارے ایمبیسڈر جو مختلف ملکوں میں، ان کو اتنا متحرک ہونا چاہیے۔ یہ آ جا کے جو پروگرام کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، بھائی سویڈش لوگوں کے پاس جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، یہاں کے پریس کے پاس جائیں، یہاں کی جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کے جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے ان میں وہاں پہ جا کے لیکچرز دیں، یہاں پہ اور کچھ نہیں، تصویروں کی نمائش ہی کرا دیں، کچھ نہ کچھ کرائیں، لوگ آئیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ تو ہماری وہ خامی ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی رائے عامہ یہ نہیں چاہتی کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس پہ شاید ہم سوچتے نہیں۔ سب سے پہلے پتا ہے کہ آپ 150 سال تقریباً انگریزوں نے حکومت کی بر صغیر پہ، جب وہ جانے لگے تو یہ مسئلے کو حل کر کے جا سکتے تھے، یہ مسئلہ وہ پیدا کر کے، ریڈ کلف ایوارڈ اور یہ سارا سلسلہ، اگر برٹش چاہتے تو اس مسئلے کو سیٹل کر کے جا سکتے تھے۔ جہاں آپ 150 سال رہے، 1 سال اور رہ لو، انہوں نے اس مسئلے کو ہندوستان پاکستان میں چھوڑ دیا تاکہ ان کی لڑائی ہوتی رہے، اور اس لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ دنیا کے ان ملکوں کو جو اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی، آپ سوچیں گے دنیا کے 25 جو سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والے ملک، سب سے بڑا تو امریکہ ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، سویڈن بھی فرسٹ 10 میں شامل ہے۔ سویڈن انکلوڈ ان فرسٹ 10 کنٹریز دے ایکسپورٹ ویپنز۔ میں نے یہاں پرائم منسٹر کو ایک دفعہ لیٹر بھی لکھا، مجھے جواب بھی آیا، میں نے کہا آپ اسلحہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک طرف امن، اور بڑی مزے کی بات، جو فرسٹ 25 کنٹریز ہیں جو اسلحہ بنانے والے بیچنے والے ہیں، اس میں ناروے بھی شامل ہے جو عمل کا نوبل پرائز دیتا ہے، اس میں سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے جناب جو دنیا میں غیر جانب صلح کرواتا ہے، اس میں فن لینڈ بھی۔ یہ دنیا کے بڑے چودھری نہیں چاہتے مسئلہ حل۔ مثلا ابھی ریسنٹلی انڈیا نے، آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹرز لیے ہیں، اپاچی ہیلی کاپٹر امریکہ سے 8 لیے ہیں اور 22 ٹوٹل لے رہا ہے۔ سویڈن کا ایک لا ہے کہ جہاں پہ جنگ جاری ہو وہاں پہ ہم اسلحہ نہیں بیچنا چاہتے۔ پاکستان انڈیا ایٹ وار، دونوں کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان سویڈن سے اسلحہ لینے والا تیسرا بڑا ملک ہے، تیسرا بڑا ملک، اور انڈیا بھی اس میں چوتھے یا 5ویں پہ شامل ہے۔ یہ سویڈن کی بات ہے۔ یہ کچھ اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں۔ 2006 میں پاکستان نے سویڈن سے 8.6 بلین کرونے کا اسلحہ لیا پاکستان میں، اور یہ سویڈش ہی دیکھیں، میں نے ان کو کئی دفعہ کہا بھی، لکھا بھی ہے، میں نے کہا جی ایک طرف تو آپ امن کی بات کرتے ہیں، سویڈن والوں نے ایسے کیا کہ پاکستان کو جس کے لیے بوفش کمپنی کی بنی ہوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن RBS 70 یہ پاکستان کو بیچی، RBS 70 پاکستان کو دے دی، اور اس اینٹی ایئر کرافٹ گن کو یوز کرتے ہوئے پاکستان نے 99 کارگل وار میں انڈیا کا ایک طیارہ بھی مار گرایا تھا۔
اب انہوں نے پاکستان کو اینٹی ایئرکرافٹ گن دی، ساتھ انڈیا کی طرف چلے گی. انہوں نے کہا جی پاکستان کو ہم نے یہ اینٹی ایئرکرافٹ گن دی ہے بوفرز کی، اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا توڑ ہے، آپ ہم سے یہ لیں. انڈیا کو وہ بیچا. یہ عمل لانے والے جن کے پاس ہم جا کہتے ہیں ہماری صلح کرا دو. امریکہ دنیا میں سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا، دونوں ملکوں کو اسلحہ بیچتا ہے، فرانس بیچتا ہے، اس کے بعد انگلینڈ بیچتا ہے، اس کے بعد چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے. جی دنیا میں کوئی دوستی نہیں ہے. پاکستان تیسرا سب سے بڑا چینی اسلحے کا خریدار ہے. چائنا کے ٹوٹل اسلحے کا 35% پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اب یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے، دونوں ملک، انڈیا تقریباً $20 بلین اسلحے پہ لگاتا ہے، پاکستان تقریباً $8 بلین لگاتا ہے. یہ دونوں اگر ایک سال کا بجٹ اگر اسلحے پہ نہ لگائیں، اپنے عوام کی اقتصادی حالت بدل سکتے، کشمیر کی حالت بدل سکتے. لیکن یہ دونوں جو بڑے چودھری ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں UN میں باقی جگہوں پہ، یہ چاہیں گے کہ ان کے اسلحے کی فیکٹریاں بند ہوں. اور ہماری وہی وہ اپنا میر تقی میر نے وہ بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، جسے بیمار ہوئے اسی سے دوا لیتے جاتے ہیں. اور علامہ اقبال کیونکہ یورپ میں رہے اور انہوں نے ان کو پوری ان پہ نظر تھی، انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں یہ ظلمات ہے، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ایک طرف آپ گولی دیتے ہو، اسلحہ دیتے ہو، توپیں دیتے ہو، ٹینکیں دیتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو امن ہونا چاہیے. گولی بناتے کس لیے ہو؟ ابھی آپ کو پتا ہے ایک طرف انہوں نے قطر کو اسلحہ بیچا، ساتھ ہی سعودی عرب کو بیچا. فائدے میں کون؟ بیوقوف ہم. تو انڈیا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اگر جب تک ان میں یہ عقل نہیں آئے گی، یہ مسئلہ ایسے رہے گا. اور اس میں جو پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، دیکھیں ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جب عمران خان صاحب 27 سپٹمبر کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں، ان کا خطاب روایتی تقریریں نہیں ہونی چاہیے جو رٹی رٹائی ہم 70 سال سے سنتے آ رہے ہیں. ان کو کچھ سٹیپ لینی چاہیے. آپ کو ڈپلومیسی کے ورلڈ میں آپ کو تجاویز دینی چاہیے. ان کو پہلی تجویز دینی چاہیے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ بنی تھی 4 اکتوبر 1947 کو، اور جس کا اپنا پرائم منسٹر ہے، جس کا اپنا پرچم ہے، جس کی سپریم کورٹ ہے، ہم اس گورنمنٹ کو کشمیریوں کی نمائندہ حکومت کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں. دنیا سے کشمیری بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ آفیشلی بات کرے گا، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بات کرے گا. جب وہ کشمیری بات کریں گے تو لوگ ان کی بات سنیں گے. جب پاکستان کا پرائم منسٹر وزیر خارجہ بات کرتا ہے، وہ 2 فریقوں کی بات ہو جاتی ہے. اصل فریق جب فلسطینی اپنی بات خود کرتے ہیں، ان کی بات جارڈن یا ایجپٹ یا لبنان نہیں کرتا. دنیا کے طالبان اپنے مذاکرات خود کر رہے ہیں، پاکستان نہیں ان کے لیے کر رہا. کشمیریوں کو موقع دیں، کشمیری اپنی بات خود کریں. نمبر 2، اپنے وفد میں وہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ساتھ لے کے جائیں، ان کو وہاں ان کی ملاقاتیں کرائیں پوری دنیا کے لیڈرز کے ساتھ، وہ وہاں پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ کریں. تیسرا، پارلیمانی کشمیر کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، یہ بالکل قومی خزانے پہ بوجھ ہے. یہ رشوت کے طور پہ دی جاتی ہے. پہلے نصر اللہ خان صاحب رہے، حامد ناصر چٹھا رہے، بہت عرصہ فضل الرحمان رہے، آپ جناب وہ کہاں سے آ گئے ہیں وہ جنگ والے. یہ نہیں چاہیے. پارلیمانی کشمیر کمیٹی بالکل کو ختم کریں. اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو دیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ یہ اور وہاں پہ اعلان کریں UN کے سامنے. دیکھیں ریزولوشن آپ کے کہ ہم اقوام متحدہ کی ان ریزولوشنز کے مطابق ریاست جموں کشمیر سے فوجیں نکالنے کے لیے تیار ہیں. ریاست جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں دیا جائے، 10 سال کے لیے اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں دے دیا جائے. دونوں ملک اپنی فوج نکال لیتے ہیں، 10 سال کے بعد وہاں پہ ریفرینڈم کرا لیا جائے. لوگوں سے پوچھ لے جو وہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. رٹی رٹائی تقریریں دنیا سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کو تجاویز دینی ہوگی، آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہوگا. اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی جو ڈائسپورا پوری دنیا میں، ہم دنیا کے حقوق انسانی کی تنظیموں کے ساتھ، ابھی میں اور برکت صاحب ابھی ہم فورن آفس گئے تھے، ہماری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. اولف پالمے سینٹر ہوئی، اگلے ہفتے ہم محل ایمنسٹی کے ساتھ بھی ہم ملیں گے. یہاں جائیں، اپنی باتیں کریں. ان لوگوں کا جھنجھوڑیں، ضمیر جھنجھوڑیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں. اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جب بار بار ہم انٹرنیشنل انٹروین کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا کے بڑے چودھری ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہ مسئلہ حل کر کے بھی مسئلے کو چھوڑ دیں گے. اور مجھے خدشہ ہے خاکم و دہن یہ کہ تقسیم کشمیر نہ کر دیں، اور جو کنٹرول لائن ہے اس کو مستقل بارڈر بنا دیں.
کشمیر کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. دونوں ملک لڑتے رہیں گے, اس میں ان کا مفاد ہے. یہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے. اور وہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ کہا تھا, کیونکہ اقبال کا تعلق بھی کشمیر سے تھا, اور اس پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہاں یو این کے بارے میں, یہ جو اقوام متحدہ بنی ہے, جو دنیا کے بڑے چودھری, یہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ لیگ آف نیشن تھی. یونائٹڈ نیشنز جو یہ تو بنی تھی 24 اکتوبر 1947 کو. اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اسی عالمی جنگ سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشن بنائی, جس کے بعد یو این بنی. تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ لیگ آف نیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو علامہ اقبال نے کہا, ان کا فارسی شعر ہے, میں ترجمہ پیش کر کہتے ہیں, یہ جو انجمن بنی ہے, پرانی دنیا میں دنیا کے درد مندوں نے جنگ کو ایک نئی طرح کا آغاز کیا ہے. اور کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں جانتا, یہ زیادہ یہ ہے کہ یہ جو چند کفن چور ہیں, انہوں نے قبروں کو آپس میں تقسیم کیا کہ کن کن قبروں کے تم نے کفن چرانے ہیں. یہ اقوام متحدہ کفن چوروں کا گروہ ہے. اور اقبال بالکل ٹھیک ہے. ہمارا کون سا مسئلہ ہوا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں, افغانستان کا مسئلہ دیکھ لیں, کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں, ہمارے روہنگا بھائیین کا مسئلہ دیکھ لیں. کون سا؟ یہ کفن چور ہے. ہماری ان قبروں کے جو کفن چراتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں تعلیم جو ہے وہ مساوات کی دیتے ہیں. تو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بھی کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. کل جسے کہتے تھے اہل نظر ایران صغیر, کہہ رہا ہے دردسی جام کی, مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و میر. آہ یہ قوم نجیب چرب و دست و تر دماغ, آہ یہ قوم نجیب چرب و دست و تر دماغ, ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیرگیر. کشمیر کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکے گا جب تک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم خود کوشش نہیں کریں گے. اور یہ بھیک نہیں آزادی ہے, یہ بھیک نہیں آزادی ہے, ملتی ہے بلا مانگے سے کبھی. یہ نہیں مل سکتی. اس کے لیے میسج یہی ہے کہ مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ آزادی, مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ آزادی سی, تاکہ سے کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر.